اور معاشرے کی حالت یہی ہو رہی ہے کہ بیٹیوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے اور بہوؤں پر بھی۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ دور جاہلیت کے عربوں نے جس طرح اپنی بیٹیوں کو زحمت بنا لیا تھا، اس طرح آج ہم نے بھی اپنی بیٹی کو زحمت بنا لیا ہے؟ دور جاہلیت کے عرب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، تو کیا آج ہم اپنی بیٹیوں کو نہروں میں نہیں پھینکتے؟ دور جاہلیت کے عرب بیٹی کی پیدائش پر غضبناک ہو جایا کرتے تھے، تو آج ایسا نہیں ہوتا؟ بیٹیاں پیدا کرنے والی عورتوں کو کیا طلاقیں نہیں ہوتی، مارا نہیں جاتا، تانے نہیں دیے جاتے؟ بالکل دیے جاتے ہیں۔ دور جاہلیت کے عربوں کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو سوگ بھی ان کے چہروں پر کالک چھا جایا کرتی تھی، تو ہمارے یہاں اب ایسا نہیں ہوتا کیا؟ 2-4 بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو سوگ نہیں منایا جاتا؟ بالکل منایا جاتا ہے۔ ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے، یہاں تک کہ بیٹی پیدا جو ہوتی ہے باپ اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ کیا آج اپنی بیٹیوں کے لیے ہمارے اصول الگ ہیں اور بہوؤں کے لیے الگ نہیں ہیں؟ بیٹیاں 10-10 بجے 12-12 بجے بھی سو کر اٹھے تو ان سے کوئی سوال نہیں کیا جاتا، لیکن بہو اگر نماز بھی پڑھ لے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ کام سے بچنے کے لیے نماز پڑھ رہی ہے۔ بہوؤں کو جب لے کر آیا جاتا ہے تو بیٹی بنا کر لاتے ہیں، بیٹی کہہ کر لاتے ہیں، لیکن گھر لا کر کچھ ہی دنوں بعد انہیں نوکرانی کا روپ دے دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پورے ہمارے خاندان کی خدمت کرے، جبکہ وہ اس پر واجب بھی نہیں ہے، فرض ہی نہیں ہے اس پر۔ شریعت میں ایسی کوئی خدمت فرض نہیں ہے۔ شریعت میں عورت پر صرف اپنے خامد کی خدمت فرض ہے، گھر والوں کی خدمت کرنا بیٹے پر فرض ہوتا ہے، بہو پر نہیں۔ لیکن پھر بھی ان کو غلام بنایا جاتا ہے، ان کے والدین کو غلام بنایا جاتا ہے، سسرال پر دامادی کا روب جمایا جاتا ہے، اور مقدس رشتے میں استعمال ہونے والا لفظ سالہ اس کو گالی بنا دیا گیا ہے۔ ڈنڈے کے زور پر بیوی کے والدین سے، بہوؤں کے والدین سے اپنے مطالبات منوائے جاتے ہیں۔ داماد اپنے آپ کو سپر مخلوق سمجھتے ہیں۔ ان سب سوالوں کا جواب ہاں میں ہے۔ کوئی جھوٹ بولنا چاہے تو کہہ دے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اس کے جھوٹ بولنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ اخبارات کی خبریں اور گھروں میں سینہ بسینہ چلنے والی کہانیاں اس حقیقت کی نقاب کشائی کرتی ہیں۔ سب گھروں میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن اکثر گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔